بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حضرت خالد بن ولید، حصہ چہارم۔ شام پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے رابطہ قائم کیا اور پھر دونوں افواج آپس میں مل گئیں۔ آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کر کے جنگی حکمت عملی تیار کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ تمام مسلمان فوجیں فی الفور اکٹھی ہوں، تاکہ اکیلے اکیلے دشمن کے نرغے میں آنے کی بجائے ایک بڑا لشکر تشکیل دیا جا سکے کہ جو براہ راست رومی سلطنت کے قلب یعنی دمشق پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ دمشق پر قبضہ کرنے کی صورت میں شام پر قبضہ کرنا بہت آسان ہو جاتا۔ شام کے بڑے بڑے شہروں یعنی دمشق، انطاکیہ، بیت المقدس اور سمندر کے ساتھ ساتھ لبنان میں بیروت کے آس پاس کے علاقوں میں بڑے بڑے قلعے اور شہر آباد تھے۔ شام بازنطینی سلطنت کا سب سے خوبصورت صوبہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ بہت شدت سے اس کا دفاع کر رہے تھے۔ چنانچہ پہلے مسلمانوں کی رومیوں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں اور چند ایک چھوٹے قلعوں پر قبضہ کیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے براہ راست دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ مسلمانوں کو خبر ملی کہ رومی بادشاہ ہرقل نے اپنی فوجوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت سے گھیرنا چاہتے ہیں اور اجنادین کے مقام پر رومی فوجوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ دمشق کا محاصرہ طویل ہوتا جا رہا ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوجوں کو لیا اور حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ اجنادین کی جانب بڑھنا شروع کیا کہ جہاں پر مسلمانوں کی رومیوں کے ساتھ ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ مسلمانوں کا کیمپ اور لشکر جب دمشق کے محاصرے کو چھوڑ کر واپس پلٹا تو اس کے آخر میں مسلمان عورتوں کے کیمپ پیچھے رہ گئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑا آگے نکل گئے تو رومی قلعے سے باہر نکل کر اس کیمپ پر حملہ آور ہوئے کہ جس میں مسلمان عورتیں تھیں۔ ان حملہ آوروں کی تعداد تقریباً 6000 کے قریب تھی۔ رومیوں نے مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لیا۔ ان میں حضرت خولہ بھی تھیں کہ جو مشہور صحابی حضرت زرار کی بہن تھیں۔ انہوں نے تمام مسلمان خواتین کو ہمت دلائی اور وہ خیموں کے ڈھنڈے اور چوبیں نکال کر رومیوں سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئیں۔ رومیوں کا خیال تھا کہ وہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق کے قلعے میں لے جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ فوراً پلٹے اور صرف مٹھی بھر مجاہدین کو ساتھ لے کر غیظ و غضب کے عالم میں قیامت بن کر کفار پر ٹوٹے۔ کفار کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو چھیڑ دیا ہے۔ ایک طرف تو حضرت خالد کا جن کا جلال اپنی انتہا کو چھو رہا تھا کہ رومیوں نے مسلمانوں کی عزت پر حملہ کیا تھا، اور دوسری طرف حضرت زرار بن ازور کا جلال کہ جن کی جان سے پیاری بہن رومیوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھیں۔ رومیوں کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ کہاں اور کس طرح سے ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حضرت خالد بن ولید اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بجلی بن کر ان پر گرے۔ 6000 رومیوں میں سے صرف چند سو ہی بمشکل اپنی جانیں بچا کر واپس قلعے تک پہنچ سکے۔ باقی پوری فوج اسی میدان میں کاٹ دی گئی۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دشمن پر ہلکا ہاتھ رکھنے کے قائل ہی نہیں تھے۔ وہ جب تلوار نکالتے جب تک 1000-2000 کی گردنیں نہ اتار لیتے ان کو سکون ہی نہیں ملتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے وہ سارے کارنامے کہ جو وہ عراق میں فارسیوں کے خلاف سر انجام دے چکے تھے، ان کے شام پہنچنے سے پہلے ہی رومی فوج کے ایک ایک سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک پہنچ چکے تھے، اور حضرت خالد بن ولید کا نام سن کر ہی دشمن پر خوف و ہراس پیدا ہو جاتا تھا۔ اجنادین کی لڑائی وہ پہلی جنگ تھی کہ جو مسلمانوں اور رومیوں کے مابین ہوئی۔ یہاں پر عددی تناسب دیکھا جائے تو 1,00,000 رومی تھے۔ رومیوں نے بھی صرف اپنے ہراول دستے ہی بھیجے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ 40,000 مسلمانوں کے لیے رومیوں کا یہ ہراول دستہ ہی کافی ہوگا۔ رومیوں کا ابھی تک مسلمانوں سے کوئی ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا کہ وہ باقاعدہ جنگ میں مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی دیکھ سکتے۔ حضرت خالد بن ولید کا انہوں نے صرف نام سنا تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید کو میدان جنگ میں لڑتے نہیں دیکھا تھا۔ رومیوں کی کئی صدیوں کی حربی تاریخ کی جنگی حکمت عملیاں حضرت خالد بن ولید کے خلاف مارکوں میں ٹوٹتی اور بکھرتی جا رہی تھیں۔ مسلمان فوج کے پاس کوئی خاص ہتھیار نہیں تھے، جبکہ رومیوں کے پاس منجنیقیں اور گھڑ سوار دستے تھے، اور وہ خود بھی سر سے پاؤں تک زرہ بختر میں غرق تھے۔ مسلمانوں کے پاس ہلکی تلواریں اور نیزے اور ہلکا گھڑ سوار دستہ تھا، لیکن جب جنگ اجنادین اختتام پذیر ہوئی تو نتائج انتہائی غیر معمولی اور ناقابل یقین تھے۔ 70,000 رومی قتل ہوئے، جبکہ صرف 450 مسلمان شہید ہوئے۔ ان نتائج کو سمجھنے سے انسانی ذہن قاصر ہے۔ دنیا کی تمام جنگی تاریخ میں آپ کو ایسے نتائج کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ کون سی طاقتیں تھیں کہ جو وہاں کام کر رہی تھیں؟ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا رومی اور فارسی سلطنتوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں؟ رومیوں کو عددی برتری بھی حاصل تھی۔ اسلحہ کے زور پر وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دینے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کے سامنے ٹک نہ پائے۔ جب تک اس معاملے کے ایمانی اور روحانی پہلو کو نہ سمجھا جائے، ان باتوں کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک آپ مسلمانوں کی ان روحانی طاقتوں کو نہیں سمجھیں گے کہ جو ان فوجوں کے ساتھ تھیں، آپ کبھی بھی اس امر کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس قسم کی جنگ کے بعد یہ نتیجہ کیسے نکل سکتا ہے۔ قرآن پاک میں جنگ بدر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشت خاک پھینکنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: جب آپ نے ان پر سنگریزے مارے تھے، وہ آپ نے نہیں مارے تھے بلکہ اللہ نے مارے تھے۔ سورہ انفال۔ اور پھر ملائکہ کے نزول کا واقعہ کہ جب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سرکردگی میں صف در صف نازل ہوئے اور مسلمان لشکر میں شامل ہو کر مشرکین کے خلاف لڑے۔ جنگ بدر میں بھی 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کفار مارے گئے۔ اور پھر وہی بات کہ مسلمان دشمن کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تعداد میں تھے اور ان کے پاس کوئی قابل ذکر اسلحہ بھی نہ تھا، پھر بھی انہوں نے دشمن کو ایک فیصلہ کن شکست سے دوچار کیا۔ تاریخ اسلام میں شاید ہی کوئی ایسی جنگ لڑی گئی ہو کہ جس میں مسلمان
عددی طور پر دشمن سے زیادہ ہوں، یہ ایک حیران کن معجزہ ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد بن ولید جیسا بہترین گھڑ سوار سپہ سالار دنیا کی تاریخ میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ جس طرح گھڑ سوار دستے کو جنگ میں استعمال کرتے تھے، اس سے پہلے کبھی ان کا ایسا استعمال نہیں کیا گیا۔ وہ دشمن کے گھڑ سوار دستوں کو الجھائے رکھتے۔ عموماً دشمن کے پاس بھاری گھڑ سوار دستے ہوتے۔ جب مسلمانوں کے پاس ہلکا گھڑ سوار دستہ ہوتا تھا، وہ دشمن کے گھڑ سوار دستوں کو الجھا کر اپنے گھڑ سوار دستے کا ایک حصہ اس لڑائی سے نکال کر دشمن کے پیادہ دستے پر کاری ضرب لگاتے ہوئے اسے پیچھے دھکیل دیتے، پھر دوبارہ یہاں سے پیچھے ہٹ کر ایک مرتبہ پھر دشمن کے گھڑ سوار دستوں کے خلاف حملہ آور ہوتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس طریقے سے گھڑ سوار دستے کے ذریعے مخالف فوج پر پہلو کی جانب سے حملہ آور ہوتے اور جھپٹتے پلٹتے، یہ اس وقت کی حربی حکمت عملی میں ایک نیا اضافہ تھا۔ یہ ایک ایسی جنگی اور حربی چال تھی کہ جو دنیا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کی وضع کردہ اس جنگی تکنیک کو جدید دور میں جرمن افواج نے بھی جنگ عظیم دوم میں افریقہ کے محاذ پر نہایت کامیابی کے ساتھ استعمال کیا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد بن ولید دنیا کے عظیم ترین سپہ سالار تھے، مگر اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ حضرت خالد بن ولید خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ان کی کامیابیوں کا راز اس نور اور فیض میں ہے کہ جو ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نصیب ہوا ہے۔ وہ ایمان کی حد تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک اپنے وجود سے لگا کر رکھتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو سیف اللہ کا لقب بذات خود اس بات کی ضمانت تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی تلوار کو شکست نہیں دے سکتی۔ کوئی تو وجہ ہے کہ عراق اور شام کی فتح کا کام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے لیا گیا۔ اجنادین کی جنگ کے بعد مسلمان اس قابل ہو گئے تھے کہ پورے شام کی مختلف علاقوں میں پھیلیں اور براہ راست دشمن کے مقابلے پر آئیں۔ اجنادین کی شکست رومیوں کے لیے ایک بہت بڑی شکست تھی، لیکن اب بھی بڑے بڑے شہر یعنی دمشق، بیت المقدس وغیرہ ان کے پاس تھے، اور وہاں بھی ان کی بڑی بڑی چھاؤنیاں موجود تھیں۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں اپنی فوج کے قتل عام سے ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے پہلی مرتبہ اس شکست کو انتہائی سنجیدگی سے لیا۔ انہوں نے اپنی پوری سلطنت سے فوجیں بلانی شروع کی۔ آرمینیا کا بادشاہ باہان خود اپنی فوج لے کر پہنچا۔ پورے یورپ اور یوگوسلاویہ سے فوجیں آئیں، اور خود ہرکل یعنی ہرکلیس اپنے لشکر جرار کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اب انہوں نے مل کر ایک اور بڑی جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دیں۔ مسلمانوں کو اندازہ تھا کہ مزید خونی جنگیں آنے والی ہیں، لیکن خود اکثر مسلمانوں کو بھی جو مکہ و مدینہ سے یہاں آئے تھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی شدت کتنی ہوگی۔ اگر ہم ان مہمات کا ایک جامع تجزیہ کریں کہ جو اس زمانے میں مسلمانوں کو فارسی اور رومی سلطنتوں کے خلاف درپیش آئیں، مسلمان اور رومی بازنطینی افواج کی عسکری چالوں اور جنگی منصوبہ بندی پر نظر ڈالیں تو ہم ان سب تجزیات میں ایک بہت
اہم پہلو کو بھی موضوع بحث بنانا چاہیں گے کہ جس کی تاریخ شہادت دیتی ہے جنگ اجنادین میں جب پہلی مرتبہ رومیوں کا واسطہ حضرت خالد بن ولید سے پڑا تو رومیوں کا ایک پادری حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا اور حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کیا تم ان کے سپہ سالار ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا میں اس وقت تک ان کا سپہ سالار ہوں جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا رہوں گا، اور جب میں حکم عدولی کروں گا پھر یہ نہ میری عزت کریں گے اور نہ ہی میں ان کا سپہ سالار رہوں گا۔ یہ سن کر پادری کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ یہی وجہ ہے کہ تم لوگ ہمیں شکست پر شکست دیتے جا رہے ہو۔ اسی طرح ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زرار کو بھیجا کہ وہ رومی لشکر کی جاسوسی کریں۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے بدن جنگجو کے نام سے مشہور تھے، یعنی جب وہ دشمن کی صفوں پر حملہ کرتے تو جوش ایمانی میں آ کر کمر تک اپنی قمیض اتار دیا کرتے اور زرہ پھینک کر دشمن پر ٹوٹ پڑتے، یعنی صرف تلوار اور نیزہ لے کر جنگ کرتے، اور اپنے اس خاص حلیے کی وجہ سے دور سے پہچانے جاتے کہ یہ زرار بن ازور ہیں۔ وہ فطرتاً ایک دلیر اور جانباز جنگجو تھے۔ جب حضرت زرار کو جاسوسی کے لیے بھیجا گیا تو وہ رومی لشکر کے اتنے قریب چلے گئے کہ بالکل رومیوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ رومیوں نے ان کے مقابلے پر 30 مضبوط سپاہی روانہ کیے کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ حضرت زرار پہلے تو اپنے گھوڑے کو آہستہ آہستہ دلکی چال دوڑاتے رہے، جب رومی اپنے کیمپ سے دور آ گئے تو پھر حضرت زرار نے پلٹ کر ان پر حملہ کر دیا۔ آنن فانن 30 میں سے 19 سپاہیوں کو حضرت زرار نے موقع پر ہی مار گرایا، جبکہ باقی دہشت زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب صحیح معنوں میں رومی لشکر پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو چکی تھی، اور رومی لشکر میں بھی یہ افواہیں زور پکڑنے لگی تھیں کہ کوئی غیر مرئی طاقتیں اور روحانی قوتیں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ رومی جرنیل نے بھی اپنا ایک جاسوس حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں بھیجا۔ وہ شخص مسلمانوں کے ساتھ آسانی سے گھل مل گیا کیونکہ وہ ایک عرب عیسائی تھا۔ اس نے مسلمانوں کے لشکر میں آ کر ایک رات گزاری اور واپس جا کر اپنے بادشاہ کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ رات میں ان کو دیکھو تو لگتا ہے کہ راہب ہیں، ساری رات عبادت، نماز، زہد، قرآن، ذکر و اذکار میں گزار دیتے ہیں کہ جیسے دنیا سے ان کا کوئی تعلق و واسطہ ہی نہیں، اور دن میں دیکھو تو ایسے شہ سوار ہیں کہ لگتا ہے شہ سواری کے سوا ان کا کوئی کام ہی نہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیں، اور اگر بادشاہ وقت خود کوئی گمراہی یا بدکاری کرے تو اس کو بھی سنسار کر دیں۔ یہ مسلمان فوج کے کردار کے حوالے سے اتنی بڑی گواہی تھی کہ جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت کر دی گئی۔ جب تک مسلمان جرنیل دفاعی، عسکری اور فوجی علوم و فنون کے ماہر اس ایمان اور روحانی پہلو کو بروئے کار نہیں لائیں گے کہ جس کو ماضی میں تاریخ اسلام کا ہر مسلمان جرنیل، سپہ سالار اور غازی بروئے کار لایا، کہ جس نے نئی تاریخ مرتب کی، ہم فتوحات حاصل نہیں کر سکتے کہ جو قرون اولیٰ میں ان مجاہدین کو حاصل ہوئیں۔ ان کی غیر معمولی فتوحات میں سب سے اہم یہی روحانی پہلو تھا۔
یہ عسکری زاویے سے نظر نہ آنے والا روحانی اور اخلاقی پہلو ہی مسلمانوں کے لیے فیصلہ کن کردار ادا کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا۔ جنگ اجنادین میں ایک اور غیر معمولی واقعہ ہوا کہ جس کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ وردان بور کہ جو رومیوں کا ایک کمانڈر تھا، اس نے منصوبہ بنایا کہ ہم دھوکے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ایک خاص مقام پر اس نے اپنے 10 شہسوار چھپا دیے اور ایک آدمی قاصد کے طور پر حضرت خالد کے پاس بھیجا کہ جو آپ سے یہ کہے گا کہ صبح وردان آپ سے ملنا چاہتا ہے، یعنی رومی سپہ سالار میدان جنگ کے عین بیچ میں حضرت خالد بن ولید سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب حضرت خالد بن ولید ملاقات کے لیے میدان جنگ میں آئیں گے تو وہاں وردان خود ان کو پکڑے گا اور چھپے ہوئے 10 سوار نکل کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیں گے۔ لہٰذا جب وہ عیسائی حضرت خالد بن ولید کے سامنے پہنچا تو اس نے خرافات بکنی شروع کر دیں کہ رومی سالار آپ سے معاہدہ امن کرنا چاہتا ہے۔ یہ نام نہاد اعتماد سازی کے اقدامات کہ جن کے نام پر آج کل بھی سنتے رہتے ہیں، یہ سب کمزوری کی علامتیں ہیں۔ دشمن کی فطرت مسلمانوں کے خلاف کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ اعتماد سازی کے اقدامات محض دھوکہ اور فریب کا جال بچھا کر نقصان پہنچانے کی سازش ہی ہے۔ جنگ اجنادین میں بھی ایسی ہی سازش کار فرما تھی۔ آج بھی پاک ہندوستان تعلقات میں یہی سازش کار فرما ہے۔ بہرکیف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہیں روحانی تائید و مدد حاصل تھی۔ بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی کہ قاصد کی بات پر اعتبار نہ کیا جائے، لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا اور یہ اللہ کے مجاہد جلال میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اسے گھور کر دیکھا اور صرف اتنا پوچھا کہ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تو خوف کے مارے اس قاصد کے اوسان خطا ہو گئے اور اس نے اپنی جان کی امان لے کر سارے راز بتا دیے۔ حضرت خالد بن ولید پر جب یہ اکتا کھلا کہ وردان کا کھیل کیا ہے تو پہلے آپ جلال میں آ کر خود تلوار لے کر ان چھپے ہوئے 10 رومیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے تیار ہو گئے، مگر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے صلاح دی کہ خود جانے کی بجائے زرار کو بھیج دیں، اور زرار وہاں جا کر ان رومیوں کو قتل کر دیں گے یا ان کو زندہ گرفتار کریں گے، اور پھر اگلے دن کی ترتیب ویسے ہی رکھی جائے کہ جیسے پہلے سے طے شدہ تھی، تاکہ رومیوں کو شک نہ گزرے۔ لہٰذا اگلے دن جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رومی سپہ سالار وردان سے ملاقات کے لیے میدان کے عین درمیان میں پہنچ گئے تو اس سے پہلے ہی رات کو حضرت زرار 10 ساتھیوں کے ساتھ جا کر ان 10 رومیوں کو قتل کر چکے تھے، اور ان کے جنگی لباس اور زرہ بختر پہن کر خود وہاں چھپے ہوئے تھے۔ جب وردان نے وہی شرارت کی کہ جس کا منصوبہ اس نے بنا رکھا تھا، اور حضرت خالد بن ولید کو پکڑنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو حضرت خالد بن ولید سکون سے اپنی جگہ کھڑے رہے، اور حضرت زرار 10 ساتھیوں کے ساتھ وردان کو گھیر کر کھڑے ہو گئے۔ جب وردان نے یہ دیکھا کہ کھیل الٹ گیا ہے تو اس نے حضرت خالد بن ولید سے صرف یہ التجا کی کہ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کیجیے گا۔
حضرت زرار کے حوالے نہ کریں۔ حضرت خالد بن ولید اتنے جلال میں تھے کہ انہوں نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اشارہ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت زرار نے وردان کا سر تن سے جدا کر دیا۔